میرے پیارے وطن تو سلامت رہے. میں اپنی بات اب یہاں سے شروع کر رہا ہوں. بڑے عام اور سادہ لب و لہجے کا انسان ہوں. بہت زیادہ زور سے تقریر نہیں کر پاؤں گا. آرام سے سنیں. اگر آپ کے سمجھ میں آئے تو آپ اسے بڑے غور سے سنتے چلے جائیں. دیکھیں یہ جو دور ہے نا, یہ دور ہے ناشکری کا دور. کون سا دور ہے؟ ہاں, انسان ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا تو انسان بڑا چیخنے لگا, میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے نا, میرا کام رک گیا. میرے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہربان کسی کو عطا کرتا رہے بغیر کسی مطلب کے دیتا رہے اور پھر وہ دینا بند کر دے تو لینے والے کا حق بنتا ہے کہ اس کی شکایتیں لگائے؟ کوئی حق بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرا رب کبھی کبھی تمہیں رزق دینا روک لیتا ہے تو تمہارا حق کیا بنتا ہے اسے کہنے کے لیے کچھ؟ پھر فرماتے ہیں غوث اعظم اگر اللہ کی شکایت لگانی ہے نا تو اس سے لگاؤ جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. کیا بات کہی میں نے؟ غوث پاک کی کیا بات بتائی؟ اگر اللہ کی شکایت کرنی ہے نا, اصل میں ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, ہم اللہ کو بتانے سے پہلے بندوں کو پہلے بتا دیتے ہیں. پیٹ سب کو دکھانے کا, جلدی بولو, پیٹ سب کو دکھانے کا, سب کو بتاؤ گے تو مسئلہ اور خراب ہوگا, مسئلہ بگڑے گا. اللہ فرماتا ہے مجھے بتاؤ, میں سنبھالنے پہ قادر ہوں. پھر میرے شیخ غوث اعظم فرماتے ہیں جس سے بھی مانگو گے ناراض ہو جائے گا. جس سے بھی مانگو نا زیادہ مانگنے لگو ناراضی ہو جائے گا. مگر غوث پاک فرماتے ہیں ایک اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں, اللہ کی شان یہ اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تیرا حق بنتا ہے, مانگتا کیوں نہیں؟ میری بہنیں بیٹھی ہیں آرام سے سنیں, ان کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس. تو اب ہمیں صبر کرنا ہے اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. کیسے گزارنی ہے؟ شکر کے ساتھ. اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے قریبی دوست ہیں. کتنے مالدار انسان ہیں ایوب علیہ السلام. 40 سے زیادہ باغات ہیں, باغ جو انار کا, کوئی اس کا کوئی اس کا, وہ تمام. 45,000 بکریاں ہیں. کتنی؟ ہزاروں کی تعداد میں گائے بھینس بکریاں ہیں, زمین ہے, اور روز اتنا لمبا دسترخوان لگتا ہے, ہزاروں غریب روز کھاتے ہیں. مگر ایک دن نا رب کی طرف سے پیغام آ گیا, وہ ایوب اب تیرے اوپر آزمائش شروع ہونے والی ہے, اللہ تیرا امتحان لے گا, آزمائش ہوگی. تو ایوب نے سر جھکا لیا. یہ نہیں بتایا گیا پرچے میں لکھ کے کون کون سے دن آزمائش ہونی ہے. ذرا سی باتوں پہ چیخنے والوں ذرا غور سے سننا, یہ تقریر کا حصہ غور سے سن کے جانا, دھیان سے سننا. یہ نہیں بتایا گیا فلاں دن پرچہ پہلا ہوگا, دوسرے دن یہ پرچہ ہوگا, تیسرے دن نہیں, امتحان ہونا ہے. وقت کوئی نہیں پتا. ایک دن تقریر کر رہے ہیں, دوسرے دن ایسے تقریر کر رہے ہیں, ایک اچانک طوفان آ گیا, اتنا خطرناک طوفان, سب کچھ اجڑ گیا. ابھی تقریر سے فارغ ہوئے بیٹھے, طوفان کی وجہ سے, تو ایک آدمی آیا, کہنے لگا حضور بڑی خطرناک خبر لایا ہوں, صبر کیجیے گا. فرمانے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے اتنی خطرناک پانی آیا ہے, اتنی خطرناک بے رحم موجیں تھیں کہ سارے آپ کے باغ جتنے پیڑ تھے سب بنجر ہو گئے, بیکار ہو گئے, اکھڑ گئے, سب کچھ نہ بچا, سب بیکار ہو گئے, برباد ہو گیا. سر جھکا لیا. ابھی یار اب تو امتحان نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں, دوسرا آدمی آ گیا, کہنے لگا حضور ایک اس سے بھی خطرناک خبر لایا ہوں, صبر کیجیے گا. فرمایا بولو. کہنے لگا حضور آپ کے جتنے چوپائے تھے نا مویشی, پانی اتنی تیزی سے آیا ہے سارے مر گئے, سارے مر گئے. یار ایک بات بتاؤں آپ کو, باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہے, بیٹے کا جنازہ اٹھانا آسان نہیں ہے. ہم یار ذرا سی بات پہ چیختے ہیں. ایک آدمی اور آ گیا, رونے لگا, کہنے لگا حضور بڑی خطرناک خبر لایا ہوں, اللہ آپ کو صبر دے. کہنے لگے بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کے 12 بیٹے تھے نا. کہاں تھے؟ کہ وہ ایک جگہ دعوت کھانے گئے تھے. طوفان جب آیا تو ایک حادثہ ایسا ہوا, گھر کی چھت گر گئی, 12 کے 12 کا انتقال ہو گیا.
सर सजदे में रख दिया, रात को बीमार हो गए, तकलीफ हो गई, बदन में बीमारी हो गई कोई, तो बीवी सुबह को बीवी को और हजरत अयूब को निकाल दिया। मैंने उनकी बारगाह में हाजिरी की है इराक में, ये भाईजान भी गए, देखा होगा। तो मियां तपती हुई रेत पे बस्ती से निकाल दिया, चलते चलते गिर गए तो रेत पर गिरे, गरम गरम रेत, ऐसे करके हाथ उठा दिए, बीवी ने हाथ पकड़ लिया, आप अल्लाह के प्यारे हो। कहने लगे मैं कुछ कहता थोड़ी हूं, हाथ उठा के कहने लगे मौला ये सब तेरी तकदीर पे अयूब राजी है, मगर एक करम करना कि मेरी जबान को नाशुक्री से महफूज कर लेना। कभी आपने हुजूर के बारे में सोचा है, अल्लाह के रसूल के बारे में? हुजूर अभी पैदा नहीं हुए हैं, मां के शिकम में हैं, वालिद सफर पे गए हैं, हजरत अब्दुल्ला शाम के सफर से वापसी पर अपनी नंसाल मदीने में रुके हैं। तबीयत बिगड़ गई अचानक, काफले वालों ने कहा 2-3 दिन इंतजार कर लो, अब्दुल्ला को लेके ही चलेंगे, मगर अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। हालात क्या बने कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला का इंतकाल मदीने में हो गया। हुजूर अभी अपनी वालदा की शिकम में मुबारक में है, इंतकाल हो गया। इंतकाल जब हो गया ना, तो काफिला जब मक्के आया, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरा बेटा अब्दुल्ला कहां है? काफिले वालों के सर झुक गए, बोलते क्यों नहीं मेरा बेटा कहां है? काफिले वाले में से एक शख्स रोने लगा, कहने लगा हुजूर हमने बड़ी दवाइयां करवाई, मगर आपके बेटे की ऐसी तबीयत खराब हुई कि इंतकाल हो गया। यार बाप थे, खड़े से नीचे को बैठ गए और रोए जोर से, मेरी यामना। यामना कौन है? हुजूर की वालदा। आमना तुझे अल्लाह सब्र दे। सैयदा आमना को खबर हुई ना, तो अपनी कनीज से कहा जा बाहर जाके कह दे अब्दुल्ला के अब्बा से आपका बेटा गया है, मगर उसकी निशानी आमना के शिकम में है। हुजूर पैदा हुए हैं, दाइयां आ गईं, मालदार बच्चों को लेके चल जा रही हैं, सब कहते हैं जाओ अब्दुल्ला के यहां बेटा है उसे भी तो ले जाओ। तो मालूम है दाइया क्या कहती हैं? ऐ मेरे आका, मेरी नजर में तो वो वक्त आता है किसी के आए ना आए कि हुजूर तशरीफ फरमा है, और कैसे हुजूर है मेरे आका, जब तशरीफ लाए हैं तो उजाला हो गया, तशरीफ लाए हैं कैसे हुजूर है मेरे। जब हुजूर आए ना तो हुजूर ने पैदा होती जमीन से जो है वो मिट्टी उठाई, अम्मी आमना कहती हुजूर ने मिट्टी उठा ली, जब मुट्ठी में मिट्टी उठाई ना ऐसे करके, तो उस वक्त मैं सोचती थी मेरा बेटा ये क्या कर रहा है। उसी वक्त गैब से आवाज आई, ये मुट्ठी में मिट्टी थोड़ी ले रहा है, अल्लाह ने पूरी दुनिया की तमाम इख्तियारात इसकी मुट्ठी में दे दिए हैं, ये पूरी दुनिया इसके कब्जे में आ गई है। अब मगर यार वो हुजूर का, मेरे आका का वो वक्त याद है कि हुजूर लेटे हैं, दाइयां आती हैं मगर देख देख के छोड़ जाती हैं। ऐ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, जरा गौर तो करो, मेरे नबी पाक हैं और अब जो है वो सरकारे दो आलम पैदा हो चुके हैं। नबी की तरह अल्लाह ने हसीन किसी को नहीं बनाया, पैदा हुए हैं, मगर आज आप इसे भूल गए, आप इस बात को कि कोई दाई ले जाने के लिए तैयार नहीं है, यतीम बच्चा, इसका बाप नहीं है, हमें उजरत नहीं मिलेगी, बदला नहीं मिलेगा। आखिरकार आखिर में हलीमा सादिया लेकर के जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, 6 साल की उम्र शरीफ है मेरे आका की, अल्लाह अकबर। वालदा ने दादा से जान से कहा है अब्दुल मुत्तलिब से, ए अब्दुल मुत्तलिब आप इजाजत दे दे, मैं अपने शौहर अब्दुल्ला की कब्र पे जाना चाहती हूं मदीने शरीफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को जब इजाजत मिल गई तो आप चल दी अपने शौहर की कब्र पे की जियारत करने के लिए मदीना शरीफ। जब आप मदीने शरीफ से वापसी होती थी ना, तो सैयदा आमना की तबीयत खराब हो जाती है, और तबीयत ऐसी खराब होती है, उम्मे अमन कहती है ऊंटनी से नीचे को आ जाती हैं, और फिर हुजूर का हाथ पकड़ती हैं। उम्र है 6 साल, कितने साल? 6 साल। हाथ पकड़ के कहती हैं बेटे मोहम्मद, तकलीफ तो बहुत हो रही है कि तेरा बाप भी नहीं है और अब मेरा भी वक्त आ पहुंचा, मेरे लाल, मगर दुनिया ने सबको छोड़ना है, मैं भी छोड़ रही हूं, मगर मेरे लाल मेरा नाम दुनिया में मिटेगा नहीं, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। मेरे बेटे, मेरे लाल। फिर हुजूर का हाथ पकड़ कहने लगी बेटे तुझे अल्लाह के हवाले करती हूं,
ام ایمن کہتی حضور کچھ نہیں بولے، مگر جیسی امی کی آنکھیں بند ہوئی ہیں حضور نے پھر ماں پکارنا شروع کر دیا. حضور ہاتھ پکڑتے ہیں اور پھر ہاتھ ہلاتے ہیں. کہتی میرا کلیجہ پھٹنے کو آتا تھا، میں حضور کو ہٹاتی، حضور ہٹتے نہیں ہیں. یا اللہ یہ کیسا وقت ہے یار، اللہ کا حبیب ہے. اور یہ دیکھو تو ام ایمن کہتی میں نے حضور کو ایک طرف ہٹایا، پھر قبر بنائی اور ان کی والدہ کو دفن کر دیا. میں جب حضور کا ہاتھ لے کے پکڑ کے جب چلی نا تو حضور نے میرا ہاتھ چھڑا لیا اور میں نے دیکھا پھر دوڑتے ہوئے ٹیلے پہ چڑھ گئے جہاں ماں کی قبر تھی. جب میں نے جا کے دیکھا تو حضور نے اپنی ماں کی قبر پہ نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کو گود اپنی جو ہے وہ اپنے باہوں میں بھر رکھا تھا اور حضور ان سے چپٹ کے ماما کرتے تھے. آپ اس بچے کے بارے میں غور تو کرو جس کی والدہ کا وصال ہوتا ہے تو پھوپھی ہوتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے میرے بیٹے میرے لال غم نہ کر. تائی ہوتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے، اللہ اکبر. خالہ ہوتی ہے وہ پکڑ لیتی ہے، دادا ہوتا ہے، چاچا ہوتا ہے. مگر یہ کیسا وقت ہے، مکہ نہ قریب مکہ ہے نہ مدینہ ہے، نہ دادا ہے حضور کے جو گود میں لے لیں گے، نہ حضور کی چاچی ہیں، نہ خالہ ہے، نہ پھوپھی ہے، نہ کوئی ہے جو میرے آقا کو گود میں لے لیتا. حضور بلک بلک کے روتے ہیں. اللہ کی رحمتیں کہتی ہیں اللہ کے نبی جب مکے پہنچتے ہیں اور جب ان ام ایمن پکڑتی ہیں پھر لے کے چلتی ہیں، جب یہ دونوں اونٹنی پہنچتی ہیں عبد المطلب آ کے کہتے ہیں میری بہو نہیں آئی، میری بہو کہاں ہے؟ ام ایمن کہتی ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا، آمنہ کا انتقال ہو گیا. اتنا سنا تھا حضرت عبد المطلب حضور کو گود میں اٹھاتے ہیں اور جیسے ہی دادا کی گود میں آتے ہیں حضور اپنے دادا سے چپٹ کے رونے لگتے ہیں. مکے کے لوگ دیکھ دیکھ کے روتے ہیں، حضور بلک بلک کے ماما کرتے ہیں اور پھر دادا رو کے کہتے ہیں ام ایمن میرا پوتا بھی اکیلا نہیں ہے، اس کا دادا ہے، تو اس کا خیال رکھ. 2 سال تک دادا خیال رکھتے ہیں مگر 2 سال کے بعد جب مکے سے جنازہ دادا کا نکل رہا تھا اللہ اکبر تو ایک 8 سال کا بچہ لپٹ ٹپٹ چپٹ کے کعبے سے روتا تھا. یا اللہ یہ کون رونے والا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میرے نبی ہیں، یہ وہی ہے جس کے اوپر ہماری ماں باپ قربان ہے. حضور چپٹ کے روتے ہیں اور مکے کا گھٹیا کلچر، کافروں کا ذلیل ترین کلچر کہتا ہے یہ یتیم ہو گیا، یہ بچہ یتیم ہے اور یتیم کو وہاں برا سمجھا جاتا تھا. حضور یتیم کی باتیں سنتے ہیں اور پھر اس روایت کے تحت ابو طالب اپنے گود میں لے کر کے حضور کو چل دیتے ہیں اور جب لے کے چلتے ہیں اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو دکھانا تھا اپنے حبیب کی شان. وہ دن بھی آیا، ایک دن وہ آیا تاریخ میں کہ میاں مکے میں بھوک مری پھیل گئی، مکے میں بارش نہیں ہوتی تھی، دعائیں کر کے لوگ تھک گئے. آخر ابو طالب کے پاس جا کے بولے تم ہی دعا کر دو، تم قریش کے سردار ہو. تو ابو طالب کہنے لگے میں دعا تو نہیں کروں گا مگر میرا دل کہتا ہے اگر میرا یہ بھتیجا دعا کر دے گا تو ضرور اللہ بارشیں کر دے گا. کہنے لگے یہ یتیم دعا کرے گا، یتیم کو وہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ یتیم دعا کرے گا. کہنے لگے ہاں یہی دعا کرے گا. حضور کو گود میں لے کے جاتے ہیں اور کعبے شریف سے لگا دیتے ہیں اور حضور سے کہتے ہیں چٹھی رنگت والے، وہ خوبصورت چہرے والے ذرا دعا تو کر دے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دیکھتے ہیں، دعا نہیں فرماتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے بلکہ انگلی مبارک اٹھاتے ہیں اور انگلی مبارک حضور ایسے اشارہ فرماتے ہیں. حضور کا اشارہ ہوتا ہے بادل آسمان کی طرف کو آتے ہیں اور پھر ادھر اشارہ کرتے ہیں، دونوں طرف سے بادل آتے ہیں. اتنی بارش ہوتی ہے، اتنی بارش کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یہ ہمیں یتیم نہیں لگتا، یہ تو یتیموں کا پالنے والا لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت احمد مصطفیٰ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ یار ذرا سی تکلیفوں میں اللہ کے ناشکرے بن بیٹھے ہم لوگ. کبھی حضور کی زندگی کے بارے میں غور کرو. یار حضور ایک دن مسجد نبی میں آ رہے ہیں، بڑا ذکر ہے اس حدیث کا. حضور مسجد نبی میں آ رہے ہیں اور حضور نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور نماز پڑھنے والے معلوم کتنے لوگ ہیں؟ تقریباً 10,000 سے زیادہ. حضور کا جو ممبر ہے نا، تو جیسے مسجد کا ممبر یہ ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حضور کا گھر یہ ہے مثال کے طور پر. حضور وہاں سے آئے، ایک نظر ڈالی نمازیوں پہ، اس کے بعد رونے لگے. یار ایک بات بتاؤ، جمعے کے دن جب کتنا بھی بڑا مالدار بیٹھا ہو، خوب پیسے والا بیٹھا ہو، کتنا بھی بڑا آدمی بیٹھا ہو، مگر جب امامہ باندھ کے آتا ہے تو جو رونق امام کے چہرے پہ ہوتی ہے وہ ہوتی کسی دوسرے کے.
اچھا یہ بتاؤ، یہ تو صرف امام کی بات ہے، وہ امام الانبیاء کے چہرے کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا اللہ نے آئے حسینوں کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والوں، یہ جو آپ کرتے ہو غلط کرتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے دل سب کو نہیں دیا جاتا. آپ اے سی کو کولر والے سے نہیں سنبھلواؤ گے، آپ موٹر سائیکل کے مستری سے کار نہیں سنبھلواؤ گے. ایسے ہی میاں مدینے سے آوازیں آتی ہیں، تو دل انہیں دیتا ہے جو دل کے کاریگری نہیں ہے. اور پھر کیا بنے بیٹھا ہے، پھر محبت کیوں کرتا ہے؟ وہی یار محبت اس سے کر جس کے جیسا حسین اللہ نے آج تک بنایا ہی نہیں. ایسا حسین اللہ نے بنایا نہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، امی عائشہ کہہ رہی ہیں. یار حضور کی سیرت ہی نہیں پڑھی ہم نے. ہمارے یہاں تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. ایک دن حضور آئے نا، کہنے لگے عائشہ، یار عائشہ بھوک لگی ہے، ذرا کھانا دے دو. کہنے لگے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو حضور نے فرمایا ایک کام کریں، کہا میں آٹا گوندھ دیتا ہوں، تم روٹیاں بنا دینا. ہے نا، ذرا توجہ کریں. آج کل ہندوستان میں تو میں اس طرف آؤں گا، اگر آپ کہیں تو تھوڑی دیر بول دوں، اس موضوع پر بول دوں تھوڑی دیر. جب عورت کا نام آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بی بی. یہ چھوٹی ذہنیت ہے. عورت کا مطلب بہن، عورت کا مطلب میری ماں بھی ایک عورت ہے، اور میری بیٹی بھی ایک عورت ہوگی، اور میری بہنیں بھی ایک عورت ہے. ہندوستان میں کیا ہے، عجیب کلچر ہے صاحب. کوئی بیوی کی ذرا سی ہیلپ کر دینا تو باپ کہنے لگتا ہے یہ لڑکا تو ہو گیا بھائی غلام. ہنسنا نہیں، پہلے سن لو، بتا رہا ہوں. امی عائشہ کہتی ہیں ایک دن حضور آ رہے تھے. اچھا ایک ہم لوگ ہیں نا اپنا کام گھر پہ لے کے چلے جاتے ہیں. ایک ہماری عادت ہی کتنی خراب ہے. آپ دیکھو کبھی غور کرو، گھر میں گھسے بچے اندر اچھے سے کھیل رہے تھے، ابا اندر گئے، بچے بولے ابا آ رہے ہیں، ڈر گئے بچے. ابا آیا کہ فرعون آیا، کون ہے یہ، کہ بچے سہم گئے. انسان گھر میں جہاں کام ہوگا السلام علیکم بھائی، اچھا خیریت، بڑے اچھے سے بات کرے گا، اور گھر میں ایسے منہ بنا کے پہنچتا ہے جیسے بالکل اس نے مرچیں کھائی ہوئی ہیں. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں انسان بڑا بے وقوف ہے، پوری دنیا میں گھوم کے آ جاتا ہے، گھر کی چارپائی پہ بیٹھ جائے گا، پھر کہے گا ایک گلاس پانی لا دو. یار اتنی دور سے آیا تھا باہر سے، ایک گلاس پانی بھی خود اٹھ کے پی لیتا. ایک آدمی کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر میں آدمی یہ چلاتا ہے. اور حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. تو امی عائشہ کہتی حضور آ رہے ہیں، سن لو ذرا، حضور آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے بولو؟ سرکار آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور حسین کتنے ہیں؟ سبحان اللہ. حسین کتنے ہیں؟ اللہ نے آج تک ایسا حسین نہیں بنایا. میمونہ بنت کردم کہتی حضور کے ساتھ حج پہ جا رہی تھی. کہاں جا رہی تھی؟ کہتی حضور کو دیکھا نہیں تھا کبھی. آپ کو معلوم ہے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ گزرے ہیں، مگر 10-15 صحابہ نے حضور کے چہرے کا جو ہے وہ بیان کیا ہے. باقی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے حضور کیسے ہیں. کسی نے پوچھا یار تو خود صحابی ہے، دیکھتا ہے حضور کو، تجھے نہیں پتا نا؟ کہنے لگا دیکھتا کہاں ہوں، جب جاتا ہوں تو نظریں جھک جاتی ہیں. کہتی ہے میں نے حضور کو دیکھا ہی نہیں تھا. میمونہ کہتی ہیں تو میں نے اپنے باپ سے کہا کردم سے، ابا میں حج پہ چل رہی ہوں. تو کہتے چلتے چلتے میرے ابا کا کوئی مسئلہ پوچھنا تھا. مسئلہ؟ تو حضور کہنے لگے میں اب حضور کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کے رسول کے. تو میں نے کہا ابا مجھے بھی لے کے چلو. کیا کرو گی؟ کہ حضور کو دیکھوں گی. کہتے میں چلی گئی. ابا مسئلہ پوچھ رہے تھے، میں حضور کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. حضور اونٹنی پر تشریف فرماتے، میں حضور کو دیکھتی تھی سرکار کو، مگر میں نے کئی بار آنکھیں اٹھائیں مگر جھک گئیں، نظریں جھک گئیں. کئی بار کوشش کی، دیدار کی دل میں حسرت تھی، دیدار کریں گے ہم ان کا، آیا جو جمال یار نظر ہم ہوش میں آنا بھول گئے. یار وہ بار بار کہہ رہی ہے، اس طرح سے کہتی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کئی بار کوشش کی مگر نگاہ اٹھ کے ہی نہیں دی، میری نگاہ نے کام ہی کرنا بند کر دیا. کہتی مگر قسمت بڑی بلند تھی، حضور کا چہرہ نہیں دیکھ پائی مگر انگلی شریف حضور کی انگلیاں دیکھ لیں. کہتی انگلی کو دیکھے ہوئے آج کافی سال ہو گئے، ان انگلیوں کو دیکھنے کے بعد نہ جانے کتنے حسینوں کے چہرے کو دیکھا ہے، مگر جو حسن آمنہ کے بیٹے کی انگلیوں میں پایا وہ کسی کے چہرے میں بھی نہیں پایا ہے. بیکل السائی کہتا ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا.
رخسار کا عالم ہے. یار کیا دل لگانے بیٹھے ہو ادھر ادھر. ایک آدمی پاگل خانے میں جا کے ریسرچ کر رہا تھا کہ پاگل کتنے طریقے کے ہوتے ہیں. تو جب وہ پاگل خانے میں داخل ہوا نا تو اس نے دیکھا ایک آدمی سلاخوں سے اپنا سر مارتا ہے زور زور سے اور پکارتا ہے لیلا لیلا لیلا. اس نے کہا مطلب کہ اس نے اسے لکھنا تھا نا, ریسرچ کرنا تھا. کہنے لگا صاحب لیلا نہیں ملی, فراق میں پاگل ہو گیا. اس نے لکھ لیا صاحب کہ کسی کو اگر محبوبہ اور نہیں ملتی وہ لیلا تو پاگل ہو جاتا ہے. پھر اس نے اگلا آگے پہنچا پھر تو اس نے 2-3 پاگلوں کے بعد پھر وہی سیم کیس تھا. پھر ایک آدمی اپنا سر مارتا تھا, کپڑے پھٹے تھے, لیلا لیلا. اس نے کہا سیم کیس لکھ لوں, بالکل وہی. کہنے کہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, الگ ہے, بالکل تضاد ہے دونوں کیس میں. کہا کیا مطلب؟ کہا اسے نہیں ملی تھی تو پاگل ہو گیا, اسے مل گئی ہے اس نے اسے پاگل کر دیا. میں کہتا ہوں ایسی جگہ محبت اور دل کیوں لگاتے ہو؟ ملے تب بھی پاگل, نہ ملے تب بھی پاگل. دل لگاؤ تو اس سے لگاؤ, مل جائے تو بلال حبشی, نہ ملے تو ویسے کرنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت جمال مصطفیٰ شان مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. یار محبت کرنی حضور سے کرو. حضور کا کوئی محبت کرنے والا شکایت کر ہی نہیں سکتا. وہ یار محبت کرنے والا تو میاں پوری زندگی یہی کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. وہاں کیوں ایسی ویسی جگہ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ حضور کو دل دے دو یار. دل حضوری, دل کا مطلب ہی حضور سمجھتے ہیں. تو امی عائشہ کہتی ہیں حضور آ رہے تھے. آپ کو معلوم ہے ابھی میں نے ایک تقریر کی تھی 2 سال پہلے اندور میں, تو وہاں پہ ایک لیکچرار عورت تھی, اس نے مجھے میسج کیا میرے نمبر پہ اور اس نے کہا بھائی جان آپ کا بہت شکریہ, آپ کی وجہ سے میں دوبارہ اسلام میں کلمہ پڑھا ہے میں نے دوبارہ. کیا مطلب؟ کہنے لگی میرا آدمی ظالم تھا اور جب تقریر سن کے آتا تھا اور ظلم کرتا تھا. وہ مولانا صاحب بیان کرتے تھے, اگر حضور کی حدیث ہے حالانکہ بیان کرنے میں کوئی بات نہیں ہے, تو بیان کرتے تھے کہ سجدہ آتا تو بس میں نے کہا وہ آدمی تھے نا ایک ہی یاد ہوگی انہیں. انسان چونکہ مرد ہے نا تو اس کے اندر سے وہ جاتی نہیں فطرت. یار یہ بتاؤ کائنات میں کسی نے اتنی عزت عورت کو دی ہے جتنی میرے نبی نے دی ہے؟ ذرا بتاؤ یار. ایک ہی حدیث یاد ہو گئی بس, اور وہ حدیث بھی جا کے بیوی کو سنا رہے ہو. بیوی کو سناؤ گے جھگڑا ہوگا, اپنی بیٹی کو سناؤ تو کسی اور کا گھر بن جائے گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو امی عائشہ کہتی ہیں حضور آ رہے تھے, سبحان اللہ, میں پانی پی رہی تھی آپ خورے میں پیالے میں, مجھ سے کہنے لگے عائشہ سارا پانی نہ پی لینا, مجھے بھی پیاس لگی ہے, تھوڑا مجھے بھی چھوڑ دینا. کہتی میں نے چھوڑ دیا. حضور نے وہ پیالہ لے لیا اور لینے کے بعد کہا عائشہ یہ بتاؤ جب تم پانی پی رہی تھی ہونٹ کس طرف لگائے تھے؟ تو کہتی میں نے بتا دیا, حضور نے اپنے ہونٹ اس جگہ پہ رکھے جہاں سے میں پانی پی رہی تھی. میرا امام بولا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضور نے پینا شروع کر دیا. امی عائشہ کہتی ہیں جب میں کھانا کھاتی تھی نا, سن لیں یہ اپنے گھر میں اپنی یہ بات قائم کر لیں, یہ کوئی ایسا نہیں کوئی بری بات ہے یہ. حضور امی عائشہ فرماتی جب میں کھانا کھاتی بوٹی چوس کے جب نیچے کو رکھتی تھی, اور جب وہ نیچے رکھ دیتی تھی نا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی بوٹی کی ہڈی کو اٹھاتے اور پھر چوس کے ارشاد فرماتے عائشہ تم سے صحیح کر کے ہڈی صاف کرنی بھی نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. فرماتی امی عائشہ جب میں بیمار ہو جاتی تھی حضور میرے برتن دھلانے میں میرا مدد فرما دیا کرتے تھے, میرے کام میں میری مدد فرما دیا کرتے تھے. فرماتی ہیں اللہ کے رسول جب اندر داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. فرماتے میں روٹھ جاتی تھی نا تو حضور مجھے مناتے تھے. حضور نے فرمایا عائشہ, حدیث شریف ہے, عائشہ جب تم ناراض ہو جاتی ہو میں پہچان لیتا ہوں. کہا کیسے پہچان لیتے ہیں حضور؟ کہ جب تم قسم کھاتی ہو نا تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم, جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی محمد کے رب کی قسم. یار اسے حضور الفاظ سے پہچانے مزاج کو, اس کا حق ہے. آپ کے گھر آئیے, وہ کسی کی بٹیا ہے تو سنو,
امی عائشہ کہتی ہے جب میں بیمار ہو جاتی حضور میرے کام میں مدد فرمایا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں ذرا آج کے بعد اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بی بی کا جھوٹا کھانا, بی بی کا جھوٹا پینا, بی بی کے کام میں مدد کرنا یہ جورو کے غلام کا طریقہ ہے, تو کہہ دینا جورو کے غلام کا نہیں, یہ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے. ہے نا, سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے نا. یہ جو بوڑھیا بڈھے ہوتے ہیں نا, بعض لوگ, میں برا نہیں کہتا, مگر میاں بیوی ساتھ میں کھانے لگے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے انہیں. بھائی تم کیوں تکلیف کر رہے ہو, یہ حضور کی سنت ہے. بھئی آپ میں نے سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی ہے؟ ہاں اب میں بات جو کر رہا تھا وہ حضور